السلام علیکم جی، میں نعمان علی ہاشم ایک ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الیکشن ہو گیا، نتائج آلموسٹ آ چکے ہیں، جو بنایا گیا آپ کے سامنے ہے۔ 8 فروری کو ٹرن آؤٹ کم رہا، 9 فروری کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تھا۔ تاریخ کے پاکستان میں بلکہ تاریخ انسانی میں ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی ملک میں ایک تاریخ یعنی کہ 8 تاریخ کو اگر الیکشن تھا تو اس میں ووٹ 9 تاریخ کو پڑے، جبکہ پولنگ 8 تاریخ کی شام 5 بجے بند ہو چکی تھی۔ ماشاءاللہ ایسا خوبصورت سما باندھا گیا، اس طرح عمدہ طریقے سے الیکشن کو ریک کیا گیا، ٹیمپر کیا گیا، اس کی کوئی نظیر ماضی کے اندر نہیں ہے۔ لیکن میرے چند دوست بضد ہیں کہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا، 2018 میں بھی یہی ہوا، نواز شریف کی واضح اکثریت کو ختم کیا گیا، 1970 میں بھی ایسا ہوا، شیخ مجیب کے فیصلے کی اکثریت کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور اس سے پہلے اس کے بعد آگے پیچھے یہی کچھ ہوا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ تو بات ہے بھائی آپ کی 100% درست۔ 2018 کی بات کریں تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی، 2014 میں دھاندلی ہوئی، لیکن دھاندلی کا ایک اصول یاد رکھیں کہ ہمیشہ سسٹم کو ٹکر دینے والے لوگوں کے خلاف دھاندلی ہوتی ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جس نے سسٹم کو ٹکر دی ہے وہ سسٹم کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے جب سسٹم کو ٹکر دی تو پھر وہ زندہ ہو گئے، یعنی کہ پھر وہ بھٹو زندہ ہی رہا، تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جب تک بھٹو صاحب ڈیڈی کہتے تھے وہ کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ سسٹم کو ٹکر دیتے، اور وہ ٹکر انہوں نے دی، اور اس کا انجام انہوں نے سزائے موت کی شکل میں بھگتا۔ پھر اگر کسی نے بیرونی ڈکٹیشن کو ٹکر دی تو ضیاء الحق کے طیارہ کی شکل میں اس کا انجام ہوا کہ پہلے تو ہماری ڈکٹیشن پہ چلتے تھے، اب تمہیں کیا ہوا کہ ہم سے پنگے لوگے، ہمارے مقاصد ابھی پورے نہیں ہوئے، ہم نے پاکستان کی سرزمین پر ابھی اور بہت سے گل کھلانے ہیں، اور آپ ہیں کہ اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والے ہیں۔ تو میرا بچہ سے مراد میرا بچہ جو مورا، آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، اگر آپ نہیں ہوں گے تو ہم کر دیں گے، اور ہمیں کرنے میں کوئی پریشانی کوئی دقت نہیں ہوتی۔ محترمہ فاطمہ جناح جب سسٹم کو قبول نہیں تھی تو قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن ہونے کے باوجود انہیں غدار ڈکلیئر کیا گیا۔ گجرانوالہ کے ایک بدبخت سیاستدان نے مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کتیا کے گلے میں محترمہ کی فوٹو ڈال کر شہروں میں بھگا دیے، گجرانوالہ کی سڑکوں پر بھگایا۔ اللہ کا فضل ہے کہ آج اس کی اولاد سے اس بات کا انتقام لیا گیا ہے، اور آج وہ بدبخت اقتدار کے اس مزے سے باہر ہو گیا ہے۔ لیکن جو سسٹم کو قبول نہیں ہوتا، جو مالکوں کو قبول نہیں ہوتا، دھاندلی اس کے خلاف ہوتی ہے، سازش اس کے خلاف ہوتی ہے، مداخلت اس کے خلاف ہوتی ہے۔ نواز شریف کا ایسا کون سا کارنامہ ہے کہ وہ جن مالکوں کو قبول نہیں یا سسٹم کے خلاف ہے؟ وہ تو اس سسٹم کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے، اس کے کاروبار، مال، تجارت، اس کی منی لانڈرنگیں، اس کے باہر کے فلیٹس، اس کی اولادیں، اس کا جینا مرنا، وہ تو سارا کچھ اس سسٹم کے ساتھ ہے، وہ تو اس سسٹم کا بینیفیشری ہے۔ اس کے لیے کیسے دھاندلی ہو سکتی تھی؟ 2018 میں جو دھاندلی ہوئی نا میرے بھائی، وہ عمران خان کے خلاف ہوئی، چونکہ خان صاحب اس وقت ان کے ساتھ بات چیت کر بیٹھے تھے کہ ہماری حکومت بنے گی، ہم حکومت کے اندر آئیں گے، ان کی بھی بات ہو چکی تھی، میں اس بات سے ڈینائی نہیں کر رہا۔ اس بات اور اس تسلی کے اوپر انہوں نے ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی گرتی پڑتی حکومت کو قبول کیا، جس میں MQM تھی، جس میں آزاد امیدواران جہاز بھر بھر کے لائے گئے تھے، جس میں جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے موقع پرست تھے، جس میں بڑے بڑے چور ڈاکو لٹیرے شامل تھے، ان کو ملا کر ایک حکومت بنا دی گئی۔ بھائی جان، اگر 2018 کا الیکشن شفاف ہوتا تو عمران خان 2/3 نہیں تو کم از کم واضح اکثریت کے ساتھ پارلیمان کے اندر موجود ہوتا،
اور ایسے شخص کو چوری، بدعنوانی، کرپشن کے الزامات کی بنیاد پر باہر کرنا ناممکن تھا۔ اس کے لیے سائفر آیا، اس کے لیے توڑ جوڑ کی گئی، بندے خریدے گئے، اس کے لیے پارلیمنٹ بازار حسن بلکہ لاہور کی معروف منڈی بنا رہا، بولیاں لگی، خریدے گئے، بیچے گئے، توڑ جوڑ کی گئی۔ اگر تو یہ اس سسٹم کے لیے چیلنج نہ ہوتا تو ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر عمران خان اسی سسٹم کا ہوتا، اتنا ہی گندا ہوتا، تو کسی ایک کیس کے اندر اس کو ڈی سیٹ کر کے باہر پھینک کے میاں صاحب کی طرح کامے پہ ہی نکال دیا جاتا اور چپ چاپ حکومت دوسروں کو شفٹ کر دی جاتی۔ 2018 کی جو دھاندلی تھی وہ بھی عمران خان کے خلاف تھی، 2014 کی جو دھاندلی تھی وہ بھی عمران خان کے خلاف تھی، 2014 سے پہلے جو الیکشن ہوا 8 والا، وہ تو آپ سب کے سامنے ہے کیا ہوا کیا نہیں۔ وہ بے نظیر کو قتل کر کے سائڈ پہ کیا گیا۔ ایک اور اندر ایگزامپل کہ جو سسٹم کے لیے چیلنج بن کے آ رہا تھا اس کو سائڈ پہ کیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اس سسٹم کے خلاف ایک چیلنج بن کر آ رہی تھی، اس پارلیمانی جمہوری نظام کی دھجیاں بکھیرنے والی تھی، وہ اس افسر شاہی کے خلاف ایک منظم تحریک برپا کرنے والی تھی۔ وہ اس سسٹم کو وہ قبول نہیں تھی، اس لیے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا واقعہ ہوا اور زرداری صاحب اقتدار میں آئے، جنہوں نے اس سسٹم کی بقا اور اس کے تحفظ کی ذمہ داری اپنے مضبوط کندھوں پر اٹھائی اور اسے بحسن و خوبی انجام تک پہنچایا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بات یہ نقطہ آپ کو آج سمجھا دیا ہے کہ جب دھاندل یا دھاندلی ہوئی ہے تو ان لوگوں کی حمایت اور سپورٹ میں ہوئی ہے جو اس سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، اس سسٹم کے محافظ ہیں، اس کی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑنے والے ہیں، نہ کہ اس سسٹم کے خلاف چیلنج بننے والوں کو۔ جو بھی اس سسٹم کے خلاف چیلنج بنا ہے، چاہے وہ بھٹو کی شکل میں ہو، چاہے وہ ضیاء کی شکل میں ہو، محترمہ فاطمہ جناح کی شکل میں ہو، یا بے نظیر کی شکل میں ہو، یا ایوب خان کی شکل، ایوب خان کہہ گیا، لیاقت علی خان کی شکل میں ہو، سب کا انجام ایک ہے۔ میرا اور آپ کا انجام بھی وہی ہے اگر آپ اس سسٹم کے خلاف لڑیں گے۔ جب تک آپ متحد منظم ہو کر اس سسٹم پر ضرب نہیں لگائیں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا، اور یہ بے وقوفانہ دلیلیں دینا ترک کریں۔ اگر عمران خان کو 2018 میں مضبوط حکومت ملتی تو پاکستان کے حالات بہتر ہوتے۔ اگر 2024 میں عمران خان یا کسی بھی دیگر سیاسی جماعت کو مضبوط اور واضح اکثریت ملتی جو اس سسٹم کے خلاف چلتی تو یقیناً حالات بہتر ہوتے، اور آپ کے حالات بہتر ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے، نہ ہی انہوں نے بہتر کرنے ہیں۔ آپ سے گزارش اتنی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی سیاسی وابستگیاں، آپ کے پولیٹیکل بلیف اپنی جگہ پر حق ہوں گے، لیکن خدا را یوں 2018 کی دھاندلی کو عمران خان کے سر نہ تھوپے۔ وہ جس کے لیے ہوئی تھی، جس کی خاطر ہوئی تھی، وہ قوم کے سامنے ہے۔ ان کو فائدہ 3.5 سال بعد ہوا اس دھاندلی کا۔ آج جو دھاندلی ہو رہی ہے اس کا 1.5 سال بعد فائدہ شاید کہ نواز شریف وغیرہ کو ہو جائے، یا اس کے ثمرات ابھی 1 سال کے لیے وہ اٹھا لیں، اس کے بعد پھر کیا ہوگا۔ خیر، باتیں سو اور بھی بہت سی ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہوا ان 1.5-2 دنوں کے اندر، جو ہمارے ووٹ کا، جو ہمارے جذبات کا، جو ہمارے احساسات کا، جو ہمارے وسائل کا، جو ہمارے اساتذہ کا، جو ہماری عوام کا مذاق بنایا گیا، اس کی بدترین شکل اس سے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ خیر، باتیں کسی اور طرف نہ چلی جائیں، الیکشن کے اوپر ہی میرا یہ تبصرہ ہے مختصر سا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آئندہ کے لیے اگر آپ الیکشن کو یا اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں تو برائے مہربانی ایک فرد کی تربیت کے اوپر کام کریں، ایک شخص کا پولیٹیکل بلیو نظریاتی کریں، اس کو کھڑا کریں، اس کو اس کی جو کونسلنگ ہے اس کو ایک شہری کے رائٹس اور اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں،
ان ساری چیزوں کے اوپر بریف کرنا آج سے شروع کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو خود کو باشعور پولیٹیکل ورکر کہتے ہیں پاکستان کے۔ اگلے 5 سال میں آپ نے اپنے جیسے 12-14 کروڑ ورکر پیدا کرنے ہیں جو اتنے باشعور ہوں کہ جن کو ووٹ دیتے ہوئے اس بات کی سمجھ ہو کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے، نہ کہ باپ دادا کے کہنے پر، برادری ذات کنبے قبیلے کے کہنے پر، یا اپنی گٹر نالی اور بچوں کو تھانوں سے چھڑانے پر، یا بچوں کی نوکریوں کے لیے ووٹ دینے والوں پر۔ ان پر آپ کا ووٹ قربان نہ ہو، آپ کا ووٹ حقیقی ہو، نظریاتی ہو، پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، پاکستان کی بقا کے لیے ہو، پاکستان کی سلامتی کے لیے ہو، پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے ہو اور اس کی سلامتی کے لیے ہو۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔